مکان مکمل ہوا تو کچھ قرضہ ہم پر چڑھ گیا، تبھی نئے گھر کے ایک حصے کو کرائے پر اٹھانا پڑا۔ نئے کرائے دار لوٹے پوٹے مگر شریف لوگ تھے، کیونکہ اس وقت نیا نیا پاکستان بنا تھا اور وہ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس کنبے کے سربراہ کا نام لطیف احمد تھا۔ وہ کم گو اور سنجیدہ قسم کا انسان تھا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، صورت سے پریشانی ٹپکتی تھی، لگتا تھا کہ کسی بڑی الجھن کا شکار ہے۔ نئے کرایہ دار ہونے کے ناطے ہم لوگوں نے اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کو مناسب خیال نہ کیا۔ محلے داروں سے بھی اس نے دعا سلام نہ رکھی، وہ ہر کسی سے کترا کر نکلتا، تبھی لوگ بھی اس سے آنکھیں چرانے لگے۔ ہمارا کرایہ دار ہوئے اس کو صرف 6 ماہ گزرے تھے کہ ایک روز صبح صبح اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے مکان اس طرح بنوایا تھا کہ 2 گیٹ تھے، ایک ہماری طرف اور دوسرا کرایہ دار کی طرف، اور درمیان میں صحن کی دیوار اٹھا دی تھی۔ جب دیوار کے ادھر سے دبی دبی سسکیاں سنائی دیں تو میرے خامد نے جا کر ان کا گیٹ بجایا۔ پتہ چلا کہ لطیف احمد اس جہاں سے گزر گیا ہے۔ دلی افسوس ہوا۔ میں نے اسی وقت سر پر برقع ڈالا اور ان کے ہاں چلی گئی۔ لطیف کی تینوں بیٹیاں، جن کی عمریں بالترتیب 16، 18 اور 20 برس تھیں، بری طرح سے رو رہی تھیں، اور بیوہ دوپٹے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ ان کا لڑکا 12 برس کا تھا، جو ہونک سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، ہمت نہ پڑتی تھی کہ مرحوم کی بیوہ سے کیوں کر بات کروں۔ لڑکیوں کو گلے لگایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کو بھی لگتے دیکھ کر جی بھر آیا۔ بڑی لڑکی سے سوال کیا، یہ اچانک تمہارے ابا کو کیا ہوا؟ کیا بیمار تھے؟ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگیں، نہیں، ان کو اپنے 2 جوان لڑکوں کے شہید ہو جانے کا دکھ تھا۔ وہ ہجرت کے سفر میں بلاوے میں مارے گئے تھے۔ اس غمزدہ خاندان کی داستان ہجرت بہت دردناک تھی۔ جب کچھ دنوں بعد لطیف کی بیوہ سے حالات معلوم ہوئے، مجھے اور میرے میاں کو ان سے ہمدردی ہو گئی اور ہم نے ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اب ہم کو احساس ہوا کہ ہم سے بھی غفلت ہوئی ہے۔ پہلے ہی لطیف احمد کی پریشانی پوچھ لی ہوتی، اگر ہم اس کی دل جوئی کرتے، ممکن ہے کہ اس کے بعد ان کی خودکشی کی بری خبر سننے کو نہ ملتی۔ افسوس ہے کہ ایسے نامساعد حالات میں بھی کچھ لوگ تماشائی بن جاتے ہیں اور غمزدہ خاندان کا غم بانٹنے کی بجائے ان کی پریشانیاں بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں 2 بدنیت آدمی ایسے تھے جنہوں نے تھانے میں جا کر یہ رپورٹ درج کروا دی کہ لطیف احمد نے اپنے گھر والوں سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے۔ انہوں نے شک ظاہر کیا کہ گھر کی خواتین کے بیچ کوئی ایسا غیر اخلاقی مسئلہ موجود تھا جس کی وجہ سے لطیف احمد کی غیرت نے اس کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ رپورٹ مرحوم کے گھر کی خواتین کے لیے بے حد پریشانی کا باعث تھی، کیونکہ پولیس کا بار بار آنا احسن بات نہ تھی۔ ان دنوں میرا بیٹا ایک اچھے عہدے پر فائز تھا اور محلے بھر میں میرے شاہد کا روب داب تھا۔ میں نے جب شاہد کو اپنے کرایہ داروں کی مصیبت سے آگاہ کیا تو اس نے ان بے یار و مددگار خواتین کی مدد ٹھان لی۔ شاہد کا پولیس افسران سے تعلق رہتا تھا۔ ان لوگوں کو جب حالات سے آگاہ کیا گیا، انہوں نے بیچاری خواتین کی مدد کی اور ان کو پولیس کی پریشانی سے نجات مل گئی۔ کیس بھی ختم کرا دیا، جس پر لطیف مرحوم کی بیوہ اور بچیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ہم نے ان کی مدد بغیر کسی لالچ، صرف انسانی ہمدردی کی بنا پر کی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے بے حد شکر گزار تھے۔ ماں اور بیٹیاں بات بات پر ہمیں دعائیں دیتی تھیں۔ ایک دن لطیف کی بیوہ سگرا ہمارے گھر آئی اور ایک نئی پریشانی بیان کی کہ ان کو کلیم میں ایک مکان الاٹ ہوا ہے جس کو اس کا دیور ہضم کرنا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں بھی شاہد نے مدد کی، یوں ان کو اور ان کی اولاد کو حق مل گیا۔ اس کیس میں جو خرچہ آیا وہ بھی ہم نے کیا تاکہ ان غریبوں کو رہنے کا ٹھکانہ مل جائے۔ وہ اس قدر مشکور ہوئیں کہ روز ہی ان کی بچیاں ہمارے گھر آنے لگیں اور گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے لگیں۔ انہی دنوں ان کی منجلی بیٹی کو شاہد پسندیدگی کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تبھی میں ذرا گھبرائی کہ بیٹے کا رشتہ اس کے چچا کی بیٹی سے طے تھا۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہد اپنی منگیتر سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ یہ معاملہ یوں بھی سنگین تھا کہ شاہد کے ابا اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ ہر صورت اپنی بھتیجی زائدہ کو ہی بہو بنانا چاہتے تھے۔ کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ سگرا کی بیٹی زیبا شاہد کو دیکھتے ہی گلنار ہو جاتی ہے۔ وہ بات کرتا ہے تو شرما جاتی ہے، ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے۔ اس کی انہی اداؤں نے مجھے ان دونوں کی جانب متوجہ کیا اور یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ ہو نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔
ادھر روز روز ان لڑکیوں کے ہمارے گھر آنے جانے سے محلے داروں نے ہمارے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دیں۔ اگرچہ وہ ہماری ابھی تک کرایہ دار تھے، مگر اب ان کے گھر کا سربراہ نہ رہا تھا تو لوگوں کا باتیں بنانا کچھ معنی رکھتا تھا۔ جس گھر بیٹیاں جوان ہوں اور سربراہ بھی نہ رہے، لوگوں کو اس گھرانے پر نظریں جمی رہتی ہیں۔ سگرا کے دیور تو پہلے ہی ان کے کیس میں مدد کرنے کی وجہ سے ہم سے دشمنی کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ کچھ قریبی رشتہ داروں کے ہمراہ سگرا کے گھر آئے اور کہا کہ تم یہ کرائے کا مکان چھوڑ دو، کیوں کرایہ بھر رہی ہو، اپنے مکان میں چل کر رہو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ ہم سے کم کرایہ لیتے ہیں، جبکہ وہ مکان زیادہ کرائے پر چڑھا ہے، 2 منزلہ ہے تو کرایہ ڈبل آتا ہے۔ ہمارا گزارا اسی کرائے سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم اگر وہاں جائیں گے تو گزارا کیسے ہوگا؟ دیور نے کہا ہم خرچہ اٹھا لیں گے، تم لوگ بس یہاں سے چلو۔ سگرا راضی نہ ہوئی، بولی جب میرے میاں کے نام الاٹ ہونے والا مکان تم نے قبضے میں کیا تب ہمارے بارے میں نہ سوچا، اس کو پانے کی خاطر کیس کیا، اتنا خرچہ مجھ بیوہ بھابھی سے تم لوگوں نے کروایا، تب نہ سوچا، اب کیوں اچانک ہمدردی ہو گئی ہے؟ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ مختصر یہ کہ انہوں نے دیور کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، جس پر وہ ان کے دشمن ہو گئے اور میرے بیٹے پر الزام لگا دیا کہ اس نے ورغلا کر رکھا ہے میری بھابھی کو، جو ایک غلط عورت ہے۔ میری بھتیجیاں اس عورت کی سرپرستی میں محفوظ نہیں ہیں۔ اس شخص نے ہمارے کچھ محلے داروں کے سامنے بھی وویلا کیا اور ان کی توجہ ادھر مبذول کروائی، جس پر وہ ہم کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ تب سگرا نے شاہد سے کہا بیٹے اگر تم میری زیبا سے نکاح کر لو تو مجھے سکون مل جائے گا اور آپ جیسے اچھے لوگوں سے مضبوط رشتہ بھی جڑ جائے گا، تو لوگ مجھ کو بے آسرا سمجھ کر تنگ نہیں کریں گے۔ یہ بھینک میرے شوہر کے کانوں میں پڑی، وہ سخت برہم ہوئے۔ مجھ سے کہا کہ خاتون کو سمجھا دو کہ آئندہ وہ ایسی کوئی امید ہم سے نہ لگائیں، ورنہ میں خدا ترسی نہیں کر پاؤں گا اور فوراً ان سے اپنا مکان خالی کروا لوں گا۔ میں نے شاہد کا رشتہ اپنے بھائی کی بیٹی سے طے کر دیا ہے، یہ ناتا نہ ٹوٹ نہ پائے ورنہ برا ہوگا۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ ایسا ضرور کریں گے، ابھی تک بات میرے اور شاہد کے درمیان میں تھی، لہٰذا میں نے سگرا سے اپنے میاں کی برہمی کا کوئی ذکر نہ کیا، مبادا ان کو دکھ پہنچے۔ سوچا کہ شاہد تو میرا بیٹا ہے، اس کو باور کرا دیتی ہوں کہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں، ورنہ تمہارے والد ہنگامہ کر دیں گے، وہ دل کے مریض ہیں، ایسا نہ ہو کچھ صدمہ لے لیں اور ہم کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ادھر ہمارے ہاں یہ کھچڑی پک رہی تھی، ادھر سگرا کے دیور نے ان سے لڑائی ٹھان کر رکھ لی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ آئے اور بھاوج پر دباؤ ڈالا کہ وہ کرائے کا مکان چھوڑ کر ان کے ہمراہ چلے، تاکہ بچوں کے رشتے ناتوں کا سلسلہ شروع کیا جائے اور وقت سے ہی بیائی جائیں۔ ان سے جان چھڑانے کو سگرا نے کہہ دیا کہ اس نے اپنی بچوں کے رشتے ناتے طے کرنا شروع کر دی ہیں اور ان کے مالک مکان اس وجہ سے ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ لے چکے ہیں۔ یہ ان کا بیان سراسر غلط تھا، لیکن دیور سے جان چھڑانے کو انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ شاہد سے زیبا کی منگنی کر چکی ہیں، لہٰذا اس کی شادی ہونے تک جہاں مقیم ہے وہیں رہیں گی۔ وہ لوگ چلے گئے اور سگرا ایک بڑے جھگڑے اور پریشانی سے بچ گئی۔ بعد میں اس نے خود کچھ کو یہ احوال دیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس پر اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں مجبور تھی، اگر ایسا نہ کہتی تو یہ مجھے مجبور کرتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ خدا جانے وہاں جا کر یہ مکان حاصل کرنے کی خاطر مجھ پر کیا کیا دباؤ ڈالتے۔ اب کچھ عرصے بعد میں وہ مکان بیچ دوں گی اور ہم اسی محلے میں کوئی مکان خرید لیں گے۔ میں بیٹے کے بڑے ہو جانے کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ مکان میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اس بات میں ان کی مجبوری جان کر میں چپ کر گئی کہ نیکی کی ہے تو اب نبھانا بھی ہوگا، ورنہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ میں نے بیٹے سے اس بارے میں معاملے کا تذکرہ کر دیا تاکہ وہ بھی چکنا رہے، مگر بجائے سگرا سے دل برا کرنے کے زیبا کے لیے اس کے دل میں محبت اترنے لگی اور اس نے مجھ سے اپنی دلی تمنا کا اظہار کر دیا۔ والد کو اس امر پر راضی کرنا محال تھا۔ ان دنوں میں بے حد پریشان تھی، ایک طرف بیٹے کی خوشی اور دوسری طرف شوہر کی رضا و مرضی، جو دل کے مریض بھی تھے۔ میں عجب کشمکش میں تھی۔ ایک روز اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ ہمارے محلے کی ایک خاتون زبیدہ میرے پاس آئی۔ وہ کبھی کبھار آ جاتی تھی۔ زبیدہ نے جو مجھے پریشان اور اداس دیکھا تو پریشانی کا سبب پوچھا اور کچھ اس طرح دلجوئی کی کہ میں نے اس کو اس الجھن سے آگاہ کر دیا اور کہا کہ بتاؤ اب میں کیسے اس بھنور سے نکلوں۔ وہ کہنے لگی تم کیوں پریشان ہوتی ہو بہن، یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں کچھ تدبیر سوچوں گی، انشاءاللہ تم پھر اس بھنور سے نکل آؤ گی۔
مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ہماری طرح کی سوچ نہیں رکھتی بلکہ ایک شاطر سوچ کی مالک ہے۔ اس نے باہر جا کر محلے والوں سے سغرا کی بچیوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ وہ غلط قسم کی لڑکیاں ہیں، ان کا کردار ٹھیک نہیں، جبکہ ان کا والد نیک اور غیرت والا انسان تھا۔ تبھی اس نے ان لڑکیوں کے غلط چلن سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ غرض کہ اس نے چپکے چپکے ان لوگوں کے خلاف ایسا زہر بھرا کہ محلے دار سغرا اور ان کی لڑکیوں سے بدسن ہو گئے۔ حالانکہ ہمارا ان کے ساتھ دن رات کا واسطہ رہتا تھا اور ہم نے کبھی ان ماں بیٹیوں میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تمام محلے کے معززین ایک روز مل کر میرے شوہر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ سغرا خاتون اور اس کی بیٹیوں کو چلتا کریں کیونکہ یہ غلط کردار کی ہیں، ہم ان کو اپنے محلے میں دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ میرے شوہر تو پہلے ہی اپنے ہاں ان لڑکیوں کا آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں بھی بہانہ مل گیا اور مجھ سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ مکان خالی کرنے کی تیاری کر لیں، میں ان کو 1 ماہ کی مہلت دیتا ہوں تاکہ یہ اپنے کرایہ داروں سے گھر خالی کرا لیں۔ والد کے اس فیصلے پر شاہد بہت پریشان ہوا، کہنے لگا کہ ماں یہ ابا نے اچانک کیا حکم صادر کر دیا ہے، نیکی میں پہل بھی انہوں نے کی اور جلد بازی میں ملیا میٹ بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ میں ہر حال میں زیبا کو اپناؤں گا اور ان کی بھتیجی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو کیا ہوگا؟ صدمے سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ، میں نے کہا، ہرگز ایسا لفظ بھی منہ سے مت نکالنا جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ ابھی یہ معاملہ بیچ میں تھا کہ شاہد کے تبادلے کے آرڈر آ گئے اور وہ لاہور سے کوئٹہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے 1 ماہ کے اندر اندر سغرا سے میرے شوہر نے مکان خالی کرا لیا اور وہ دل گرفتہ ہمارے محلے سے چلی گئی۔ میں نے غنیمت جانا کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ بات الجھنے سے پہلے ہی معاملہ ختم ہو گیا اور میں ایک بہت بڑی پریشانی سے بچ گئی۔ شاہد کو کئی دنوں تک پتہ نہ چلا کہ ہمارے کرایہ دار اب چلے گئے ہیں۔ 6 ماہ بعد وہ گھر آیا تو اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کے چاچا نے خود آ کر بتایا کہ میری لڑکی آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اپنے ماموں کی بہو بننے کی آرزو مند ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور مجھے اس کی خوشی مقدم ہے، لہٰذا بڑے بھائی آپ ناراض مت ہونا، آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے میاں کو بھائی بہت پیارا تھا، لہٰذا اس کی یہ بات بھی ان کو کڑوی نہ لگی۔ بولے رفیع بھائی، جیسے تم خوش ہم بھی تمہاری خوشی میں خوش ہیں، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، اگر تم کو اس کی خوشی عزیز ہے تو مجھے بھی ہے۔ یہ قصہ تو یوں تمام ہوا، لیکن بیوہ سغرا کو گھر سے نکال کر ہم نے ستم کیا کہ دیور نے اس کو بعد میں بہت ستایا کیونکہ اس نے ہمارا آسرا لے کر اس سے مکان کا قبضہ چھڑایا تھا اور میرے بیٹے کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بھابھی کو تنگ کرنے کی اس شخص کی مجال نہ تھی۔ لیکن جو ہی اس کو علم ہوا کہ اب ہمارا آسرا نہیں رہا، اس نے سغرا کا جینا حرام کر دیا۔ اس کی بڑی بیٹی کی شادی زبردستی ایک ایسے عمر رسیدہ شخص سے کر دی جس نے اس کو بہت مالی فائدہ پہنچایا تھا، دوسرے معنوں میں اس کو بیچ ڈالا۔ زیبا نے اپنے چاچا کی مرضی سے شادی کرنے سے انکار کیا تو اس کو بہت برا بھلا کہتا، مجبور ہو کر اس کو بھی چاچا کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑ گئے۔ جس شخص سے اس کی شادی کی وہ نکما آدمی تھا، اس نے زیبا کو نوکری کرنے پر مجبور کر دیا اور اس کی تنخواہ سے وہ اپنے اخراجات پورے کرتا تھا۔ تیسری لڑکی کو البتہ اپنی بہو بنا لیا کیونکہ یہ بچی بہت خوبصورت تھی، یوں بھتیجے کو بھی گھر رکھ لیا مگر سغرا کو نکال دیا۔ وہ کچھ دن زیبا کے پاس رہی، لیکن جب زیبا کے خاوند کی بدسلوکی بہت بڑی تو یہ دونوں دارالامان چلی گئیں۔ ایک روز شاہد اپنے دوست سے ملنے اس کے آفس گیا تو اس کو وہاں سغرا نظر آ گئی۔ شاہد کا یہ دوست سوشل ویلفیئر آفیسر تھا، اس نے بتایا کہ سغرا دارالامان میں رہتی ہے، چونکہ بیمار ہے لہٰذا اس کو آج ہسپتال لے جانا ہے۔ سغرا نے شاہد کو دیکھا تو پہچان لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاہد نے کہا کہ خالہ آپ یہاں، آپ تو بہت کمزور ہو گئی ہیں، تبھی میں نہیں پہچان سکا۔ بہرحال جب میرا بیٹا گھر آیا تو بہت افسردہ تھا، کہنے لگا امی آپ لوگوں کو کیا ملا، ایک بیوہ عورت کو بے آسرا کر دیا اور پھر بھری دنیا میں بے آسرا کر کے دھکے دے دیے۔ میں زیبا سے تو نہ مل سکا مگر اتفاق سے سغرا خالہ سے ملاقات ہو گئی، شاید خدا کو ملانا منظور تھا۔ ان کی تو بہت بری حالت تھی، ان کو کینسر ہے، آپ سوچیں کہ ان کے بعد زیبا بیچاری کا کیا بنے گا۔ آپ ایک بار ضرور ان سے مل لیجیے گا۔ مجھے بھی بہت دکھ ہوا یہ سب سن کر، میں نے بیٹے سے کہا کہ آپ ملاقات کا انتظام کروا دو، میں مل لوں گی۔ انہی دنوں میرے میاں کی طبیعت ایسی بگڑی کہ پھر نہ سنبھلی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ کچھ دن ہم ان کے سوگ میں رہے اور میں عدت میں تھی،
کہ ایک دن شاہد نے بتایا کہ سغرا خالہ وفات پا گئی ہیں کیونکہ وہ مرض کے آخری سٹیج میں تھیں، اور زیبا بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اس کو اس کا بھائی دارالعمان سے لے گیا تھا۔ اس کے بعد نہیں معلوم اس کا کیا بنا، شوہر کے پاس گئی یا بھائی کے پاس ہے، کیونکہ اس کے بھائی کی اب نوکری ہو گئی تھی اور اس نے اپنے چچا سے علیحدہ کرائے کا مکان لے لیا تھا۔ تبھی وہ ماں کو لینے آیا تھا، ماں کو تو وہ نہ مل پایا مگر بہن مل گئی۔ زیبا نے بھائی کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو دارالعمان کے با اختیار آفیسر نے اس کو اپنے بھائی کے ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں محلے والوں کے سبب زیبا سے ملنے بھی نہ گئی اور معلوم نہیں کیا کہ کس حال میں ہے۔ شاہد کی شادی اس واقعے کے 2 سال بعد اس کی خالہ کی بیٹی سے ہو گئی۔ میری بہو بہت اچھی ہے، وہ شاہد کا اور میرا خیال رکھتی ہے۔ بظاہر تو میرا بیٹا بہت خوش ہے، لیکن ابھی بھی وہ زیبا کے لیے اداس رہتا ہے اور اکیلے میں مجھ سے کہتا ہے، ماں آپ نے بھی میرا ساتھ نہ دیا، اگر ابا جان کو سمجھا لیتی تو آج میرے دل پر وہ گھاؤ نہ لگتا جو مجھے اب بھی کبھی کبھی بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں بیٹا یہ سب نصیب کی بات ہے، وہ پرانا زمانہ تھا سو میں کچھ نہ کر سکی، آج زمانہ بدل گیا ہے، آج عورتیں اپنے حق کے لیے بول پڑتی ہیں، مگر ہمارے زمانے میں مجال نہ تھی کہ ہم شوہر، باپ یا بھائی کے سامنے بول پاتی۔ میں مجبور تھی بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ بیٹے نے تو معاف کر دیا مگر سوچتی ہوں کہ زیبا نے بھی کیا ہم کو معاف کر دیا ہوگا۔ اس واقعے کو برسوں بیت گئے ہیں، اب بھی کہتی ہوں زیبا کہاں ملو گی کہ مرنے سے قبل تم سے معافی مانگ لوں۔